حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب میں نے پوچھا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا تو حضور نے جواب دیا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تو سدھائے ہوئے کتے کو بھیجے نا شکار پر، فقتل، پھر وہ اس شکار کو قتل کر دے، مار دے، فکل، تو کھا لے۔ یہ حدیث آئی شکار کرانے کا مسئلہ، کتے سے یا کسی بھی شکاری جانور سے شکار کروانا ہو تو اس کی اجازت ہے، اس کو بھیج دیں، اس پہ چھوڑ دیں، اس کو وہ جائے، اور اگر وہ پکڑ لے مار بھی دے اس جانور کو تو وہ حلال ہے، اس کو کھا لے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ نہ مارے، زخمی کرے، وہ پکڑ کے لے آئے تو پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیریں اور پھر حلال کریں، پھر کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا فکل وَإِذَا أَكَلَ، لیکن اگر وہ اسے مارنے کے بجائے کھا لے، وہ کتا یا وہ شکاری جانور اس میں سے کھا لے، فلا تاکل، تو مت کھانا۔ یہ دوسرا حکم اس میں، یہ سب احکام، یہ حدود ہیں اس کی کہ کیسے حلال ہوگا۔ پہلے تو فرمایا کہ بھیجو تم اس کو، یہ پہلی حد ہے۔ شکار کا جانور اس وقت حلال ہوگا جب تم بھیجو گے، ارسلتا، اگر بھیجا نہیں ہے آپ نے اور وہ خود چلا گیا ہے تو پھر آپ اسے نہیں کھا سکتے، جی ہاں آپ بھیجیں اسے۔ اور دوسرا لفظ آیا معلم، یعنی وہ جانور جو اس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ سکھایا ہوا ہونا چاہیے، معلم۔ قرآن مجید میں معلمین کا لفظ اسی معنی میں آیا، اسے سکھایا ہوا ہو، آپ نے تعلیم دی ہو، سدھایا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں سدھانا۔ تو آپ نے اس کو ٹرینڈ کر دیا تو وہ جائز ہے اب اس کا شکار۔ اگر آپ نے ٹرینڈ نہیں کیا ہے، سدھایا ہوا نہیں ہے، عام کو آپ کا جانور ہے کوئی پالتو، اور وہ پھر آپ نے اس کو بھیجا ہے یا وہ خود چلا گیا ہے تو پھر وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ سدھایا ہوا ہونا چاہیے، وہ الگ ہوتے ہیں سدھائے ہوئے، جو باقاعدہ آپ کے اشارے پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، جب آپ بھیجتے ہیں تو جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے، یہ سدھائے ہوئے جانور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کتے بھی آتے ہیں، اس کے اندر وہ باز، شکرے، شاہین یہ بھی آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح بھیجے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حد بتائی، وہ یہ کہ اگر وہ مار دے تو کھاؤ، اور اگر اس میں سے کچھ کھا لے تو پھر مت کھاؤ، اس لیے کہ مت کھاؤ کہ اب اس نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، ایک جانور بھی اگر کھا رہا ہے نا تو اس کا یہ حق بن گیا کہ اب وہ اس کے اپنے لیے ہو گیا، اب اس کے منہ سے مچھی نہ دو، اسے کھانے دو، تو وہ اپنے لیے کیا ہے اگر اس نے کھا لیا ہے کچھ۔ ہاں اگر اس نے نہیں کھایا تو پھر وہ تمہارے لیے گیا ہے، تمہارے لیے لایا ہے۔ شریعت کی رحمت دیکھیں آپ، باریکی دیکھیں کہ جانور کا یہاں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کھا رہا ہے تو اپنے لیے کھا رہا ہے، اسے اب کھانے دو۔ تو اس کے بعد فرمایا فإنما أمسك على نفسه، جب وہ کھا رہا ہے نا خود تو وہ تمہارے لیے نہیں پکڑ رہا بلکہ اپنے لیے پکڑ رہا ہے۔ قلت أرسل كلبي، اب انہوں نے ایک اور بات پوچھی، کہا یا رسول اللہ ارسل کلبی، میں اپنے کتے کو بیچتا ہوں، فاجد معه کلبا آخر، تو وہاں پر ایک اور کتا پاتا ہوں، ایک میرا کتا گیا ہے، ایک اور کتا اس شکار پہ آ گیا، قال فلا تاکل، اب مت کھاؤ۔ اب ایک اور جانور جب آ گیا شکاری تو اب مت کھاؤ۔ فإنما سمیت علی کلبک، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہی ہے، اپنے کتے پہ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخر، وہ دوسرا کتا جو ہے اس پہ تم نے بسم اللہ نہیں کہی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو بسم اللہ کہنا بھی ضروری ہے، یہاں سے یہ پتہ چلا جب آپ شکار پہ بھیجیں تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب اگر وہ اس کو مار بھی دے گا تو جائز ہے، اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، اور نہیں مارا اس نے، زندہ ہے وہ جانور، تو اب آپ اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیجیے، لیکن آپ کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑنا ہے۔ بسم اللہ اگر قصدن چھوڑ دیا آپ نے، نہیں پڑھی، تو پھر جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اگر مر گیا ہے تو حلال نہیں ہوگا۔ یہی حکم اس کا ہے تیر وغیرہ کا، گولی کا، جب آپ شکار کر رہے بندوق سے یا تیر کمان سے تو اس وقت بھی بسم اللہ کہہ کر تیر پھینکیں گے اور گولی چلائیں گے۔ اگر نہیں پڑھی بسم اللہ تو وہ جانور اگر مر گیا تو حرام ہو جائے گا، اور اگر زندہ ہے تو پھر دونوں صورتوں میں چاہے بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر اس کو حلال کریں گے۔ یہ ہے شکاریات وغیرہ کا حکم۔ اور شکار کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آج کل یہاں بہت غفلت برتی جاتی ہے، لوگ شغل کے طور پہ شکار کھیلتے ہیں، جاتے ہیں پکنک کرتے ہیں اور ایک انجوائے کے طور پہ جانوروں کو مارتے ہیں اور پھینک کر آ جاتے ہیں، یہ ان کا مشغلہ، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے۔
شکار پکنک کے طور پہ نہیں ہوتا، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ جاندار جانور ہیں، ان پہ ظلم ہے. ان کو کسی مقصد کے لیے مار سکتے ہو، جیسے پہلے میں نے بتایا، یا تو ان کو اذیت سے بچنے کے لیے مار سکتے ہو، یا پھر حلال ہیں تو ان کو اپنے کھانے کے لیے، تجارت و کاروبار کے لیے مار سکتے ہو. ادروائز کوئی صورت نہیں ہے. کسی بھی جاندار کی جان لینا حرام ہے. یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے. یہ اللہ نے جن جانداروں کو دی ہے وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ انہیں مار رہے ہیں تو آپ ان پہ ظلم کر رہے ہیں. لہذا ہماری خوشیوں کے لیے کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا. تو شکار کے حوالے سے جان لیں کہ کوئی بھی، چاہے سمندری ہو یا خشکی کا شکار ہو، پرندوں کا ہو یا چوپایوں کا شکار ہو، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوگا. جو جانور مارا ہے اس کو کھائیے، اور اسے کسی کو دیجیے، یا اس سے کاروبار کرنا ہے تو وہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد